السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ ٹاکس کے معزز ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو اور ہمارا ٹاپک دجال زمین کے کون سے جزیرے میں ہے، اور خاص کر ہم تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں ڈسکس کریں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھی کہ میں نے فلاں جزیرے میں دجال کو دیکھا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میرے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں نہ کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا، نہ کسی خوشی کے لیے، نہ کسی سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیمی داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے دجال کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر میں طوفان آ گیا، لہریں مہینے بر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئی۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئی تو ان کو ایک جانور مل گیا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ تمیمی داری نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں، خانقاہ میں موجودہ آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار میں ہے۔ جب ہم اندر خانقاہ میں چلے، وہاں ہم نے باری بھر قدم کاٹ ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندی لوہے کی زنجیر تھی، اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ باندھے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں، سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا اور رہ ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، ہم یہاں داخل ہو گئی۔ اس نے کہا، مجھے بیسان نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس درختوں پر پھل آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانے قریب ہے جب اس پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ جیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کیا چشمے میں پانی اور لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں؟ ہم نے تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے، لوگ اس سے کھیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، ہمیں نبی آخر الزمان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ عربوں پر غالب آ گئی اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں دجال ہوں، ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ تو ہوا مسلم شریف کی ایک حدیث کا مفہوم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال ابھی زندہ ہے، زمین پر کسی ایک جزیرے میں قید ہے۔ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ اس کے لیے 3 سوالوں میں غور کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 بیسمان، نمبر 2 تبریہ جیل، اور نمبر 3 چشمہ۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ایک صحابی شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ 1924 سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں ان کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیا اور اب بھی یہ انہیں کے قبضے میں ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجور کے باغات کے لیے مشہور تھا۔
لیکن اب یہاں پل نہیں ہوتے۔ نمبر سیکنڈ، بحریہ تبریہ، یہ اسرائیل کے قریب مشرق سرحد اردن کے قریب واقع ہے اور اس کا پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اور نمبر تھرڈ، چشمہ، دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے صاحبزادی کا نام تھا زغر۔ جب وہ انتقال ہوئی تو ان کو ایک چشمے کے قریب دفنایا گیا جس کا نام عین زغر یعنی زغر چشمہ پڑ گیا۔ یہ جگہ بحریہ مردار ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے اور یہ بھی اسرائیل میں ہے اور اس کا پانی بھی خشک ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ جساسہ کیا تھا؟ جساسہ جاسوس سے ہے، یعنی وہ جانور و دجال کا جاسوس تھا۔ اب یہ کب نکلے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے۔